اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد اوس بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودیہ عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ 80 کے اشرہ میں اسامہ بن لادن مشہور عرب عالم دین شیخ عبداللہ حزائم کی تاریخ پر اپنی تمام خاندانی دولت اور عیش و آرام کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر کمیونسٹوں سے جہاد کرنے کے لیے افغانستان آ گئے۔ مجاہدین کے ہاتھوں روس کی شکست کے بعد جب مجاہدین کی قیادت افغانستان میں اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں جھگڑ پڑی تو اسامہ بن لادن مایوس ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔ جب اسامہ بن لادن سعودی عرب میں تھے تو صدام حسین نے 1991 میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر جہاں دنیا کے اکثر ممالک نے عراق کے اقتدام کو کھلی جارحیت قرار دیا، وہاں باقی عرب ممالک عراق کے اس قدم کو مستقبل میں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں امریکہ نے ایک طرف کویت کو بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا تو دوسری طرف وہ سعودی عرب کی سلامتی کو لاحق خطرات کا بہانہ بنا کر شاہ فہد کی دعوت پر مقدس سرزمین پر داخل ہو گیا۔ تاہم اس موقع پر اسامہ بن لادن نے مقدس سرزمین پر امریکی فوجیوں کی آمد کی پرزور مخالفت کی اور شاہ فہد کو یہ تجویز دی کہ عراق کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک اسلامی فوج تشکیل دی جائے اور امید دلائی کو اس کام کے لیے اپنے اسر و رسوخ بھی استعمال کریں گے۔ تاہم خادم حرمین شریفین شاہ فہد نے شیخ اسامہ کے مشورے کو یکسر نظر انداز کر کے امریکیوں کو مدد کی اپیل کر دی، جس کے نتیجے میں شاہی خاندان اور اسامہ کے مابین تلخی پیدا ہو گئی اور بالآخر 1992 میں اسامہ بن لادن کو اپنا ملک چھوڑ کر سوڈان جانا پڑا۔ اسامہ بن لادن نے سوڈان میں بیٹھ کر مقدس سرزمین پر ناپاک امریکی وجود کے خلاف عرب نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کی اور اس کے بعد دنیا بھر میں جاری دیگر اسلامی تاریخوں سے رابطے قائم کیے، اور اسی دوران اسامہ بن لادن نے دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملوں کا مشہور فتویٰ بھی جاری کر دیا جس کو ساری دنیا میں شہرت ملی، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کی امریکہ مخالف جدوجہد میں بعض گشت امریکی ایوانوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ وہ وقت جب تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی مفادات پر کامیاب حملوں کے بعد سوڈانی حکومت اسامہ بن لادن کی سوڈان میں موجودگی پر شدید امریکی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی دوران طالبان پاکستانی ایجنسیوں کی مدد سے کابل فتح کر کے تقریباً 60% افغانستان پر قدم جما کر ایک مستحکم حکومت قائم کر چکے تھے۔ اسی سال یعنی 1996 میں اسامہ بن لادن اپنے ایک پرائیویٹ چارٹر جہاز کے ذریعے افغانستان پہنچے، جہاں انہیں طالبان کے امیر ملا عمر اخوانت کی جانب سے امارات اسلامی افغانستان میں سرکاری پناہ حاصل ہو گئی۔ اسامہ بن لادن نے افغانستان کے مانوس ماحول میں بیٹھ کر اپنی تنظیم القاعدہ کو عرصۂ نو منظم کیا۔ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسامہ بن لادن نے اپنے جہادی ٹھکانے زیادہ تر جلال آباد سے قریب تورا بورا میں قائم کیے۔ 1997 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اسامہ بن لادن کی حوالگی کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالا، مگر طالبان نے اپنے مہمان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد طالبان اور امریکہ میں تلخی بڑھ گئی۔ 1998 میں امریکہ نے کروز میزائل سے افغانستان اور سوڈان پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ حملے میں اسامہ بن لادن کے جہادی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حملوں کا مقصد اسامہ بن لادن کی زندگی کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کو اسلامی دنیا میں ایک نئی شناخت ملی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوئی، ہر جگہ انہی کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس حملے کے بعد القاعدہ کے قدرے کم مقبول رہنما پوری دنیا میں امریکی عزائم اور جارحیت کے سامنے واحد مد مقابل کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان حملوں کے بعد القاعدہ کو رضاکار بھرتی کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن روح پوش ہو گئے۔ امریکی حکومت نے 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہروں نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام محض 1 گھنٹے کے اندر ہی ہزاروں میل دور بیٹھے اسامہ بن لادن پر لگا دیا۔ تاہم اسامہ بن لادن نے اس واقعہ میں ملوث ہونے سے واضح انکار کیا۔ اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے اقوام متحدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم 40 دوسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر
2001 के वस्त में दुनिया के कमज़ोर तरीन और पसमानदा तरीन मुल्कों में से एक मुल्क अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। ताहम 7 साल गुजर जाने के बावजूद से अपनी बुनियादी मकसद यानी उसामा बिन लादेन को पकड़ने और अलकायदा को ख़त्म करने में कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। आज भी अमरीकियों के पास मीडिया को जारी करने के दावे तो बहुत हैं, लेकिन दर हकीकत इनके दामन में नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी की तरह इनकी मौत भी एक मुअम्मा रही और एबटाबाद में होने वाले अमरीकी ऑपरेशन को भी शक की निगाह से देखा जाता है और इनकी वफ़ात के बारे में कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि इन्हें हमेशा से मुक़द्दस इस्लामी मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से इंतहाई अकीदत रही है। इनकी तामीराती कंपनी ने शाह फैसल और शाह फहद के अदवार में इन दोनों मुक़द्दस मकामात की तामीर का काम किया था। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इस मंसूबा में दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ तौसीही मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराए। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।